گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ جو بچھڑ گئے ایپیسوڈ 7 جیسے خون سے لکھی گئی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موت گلیوں میں رقص کر رہی ہے، انسانیت سسک سسک کے مر رہی ہے، حالات ٹوٹل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں۔ اس وقت آرمی کو خود اپنی جان کے لالے پڑے ہیں۔ کیپٹن فاروق کے قریب ترین دوست کیپٹن صدیق جو کہ پٹھان ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا سکتے ہیں۔ ہم ان کو یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ میں شہادت کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ اب تو جنرل ٹکن نہ ہی آئیں اور ان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پولیٹیشین نے ویسٹ اینڈ پر سوچنے میں اور اپنے مفادات کو پرائیورٹی دینے میں اتنی زیادہ دیر لگا دی کہ انہوں نے حالات کی سنگینی کو جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ویسٹ پاکستان میں بہت سے لوگ یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ بنگلہ دیش بن کر رہے گا، اسی طرح جس طرح ایسٹ پاکستان میں بہت سے لوگ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ بنگلہ دیش تو بن کے رہے گا۔ بنگلہ دیش کو بننے دو، ایسٹ پاکستان کو الگ ہو لینے دو۔ اس وقت فوج میں بنگالی آفیسر زیادہ ہیں اور کیپٹن صدیق کو اپنے ساتھ 250 بنگالی آفیسرز اور جوانوں کی بٹالین کو لے کر موو فارورڈ کرنا پڑتا ہے ایک اور علاقے میں جہاں پر آرمی پر اٹیک ہو چکا ہے۔ آرمی اس وقت بہت بری کنڈیشن میں ہے۔ کیپٹن فاروق ان کو کہتے ہیں کہ دیکھ لینا تمہارے ساتھ 250 بنگالی ہیں، اور آگے جا کر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایک بنگالی ان کو رستہ بتاتے ہوئے جو ہے وہ ایک ویران جنگل میں لے کر چلا جاتا ہے تاکہ یہ فوجی دستہ مدد کے لیے آرمی کی نہ پہنچ سکے، اور کیپٹن صدیق ان نہتے لوگوں کی کوئی مدد نہ کر سکتے اور مکتی بہانی والے ان کے کھل کر قتل عام کر سکیں۔ کیپٹن صدیق اس پر شروع میں بہت دھاڑتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو آنکھیں دکھاتا ہے اور کیپٹن صدیق اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں کہ سبھی ان کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا کہ گولیوں کی بوچھاڑ کر کے کیپٹن صدیق کو مار دیں۔ وہ کسی حکم کے انتظار میں کیپٹن صدیق اپنے کیمپ میں پناہ لیتے ہیں، اپنی گن پکڑ کر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی انٹر ہو اس کو گولی مار دیں گے۔ انہوں نے کیپٹن فاروق کو بھی یہی کہا تھا کہ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے ملک کے لیے لڑوں گا اور میرا مقصد صرف اور صرف شہادت ہے۔ ان کی فیملی کو کیپٹن فاروق ریسکیو کرتے ہیں کیونکہ ڈھاکہ کینٹ کے علاقے میں جہاں آفیسرز کی فیملیز رہتی ہیں وہاں بھی مکتی بہانی کے حملے کی اطلاع ملتی ہے کہ کسی وقت بھی اچانک حملہ ہو جائے گا۔ کیپٹن صادق کی مسز پٹھان خاتون ہیں اور بہت ہی مشکل سے اپنے گھر سے نکلنے پر رضامند ہوتی ہیں کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ کیپٹن فاروق ان کو ان کے بیٹے کا واسطہ دے کر باقی فیملیز کے ساتھ ٹرک میں بٹھاتے ہیں اور ایک نامعلوم مقام پر ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ آگ رومی کے گھر تک پہنچ چکی ہے اور ہم نے آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ میں ہی بتا دیا تھا اس کے ریویو میں کہ کبیر جیسا خونخوار شخص رومی کو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ کبیر اور اس کے کارندے رومی کے گھر کے باہر ریڈ کراس لگا آئے ہیں۔ رومی بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے اور وہ بائس پروفیسر کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میرے گھر کے باہر کراس کیوں لگایا گیا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، جیسے کہ تمہاری چچی ویسٹ پاکستانی ہے اور سونیا بیرکس میں جا کر فوجیوں سے ملتی ہے اور ایک فوجی کے تو عشق میں مبتلا ہے، تمہارے چچا بھی ویسٹ پاکستانیوں سے تعلقات رکھتے ہیں، ان لوگوں کو کہو کہ اگر انہیں اپنی جان پیاری ہے اور بچانا چاہتے ہیں تو کہیں اور موو ہو جائیں، لیکن وہ جہاں بھی موو کر جائیں گے مکتی بہانی والے ان کو ڈھونڈ نکالیں گے اور ان کا قتل کر دیں گے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سونیا کی فیملی کا قتل عام کیا جائے گا اور رومی بھی نہیں بچے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومی بے بسی کے عالم میں اپنے گھر کی چھت پر گن لے کر کھڑا ہے، اسے پیچھے سے آہٹ سنائی دیتی ہے، وہ فوراً پلٹ کر گن نکالتا ہے اور سونیا اسے دیکھ لیتی ہے۔ سونیا کو بھی حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا ہے۔
جب ایک جاننے والی آنٹی جو کہ اس کے گھر آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ ٹیرٹ کارڈز کھیلتی ہیں تو کارڈز بھی سونیا کے لیے بہت ہی برے علامات ظاہر کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پوری فیملی ماری جائے گی. رومی بھی. شاید سونیا بچ جائے، لیکن یہ بہت مشکل لگ رہا ہے ٹیرٹ کارڈز کے سین دیکھنے کے بعد. سونیا کے بچنے کے چانسز بھی بہت مشکل ہیں. لگتا ہے کہ جو لاسٹ پیسفل ڈنر کیپٹن فاروق نے سونیا کے گھر پر کیا تھا وہ سونیا اور کیپٹن فاروق کا لاسٹ انٹریکشن تھا. اس کے بعد تاحیات وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے اور محبت کی یہ کہانی یہیں ختم ہو جائے گی. پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پر بہت ہی سلو پروسیڈنگ ہوئی. جنرل راہیا کبھی کہتے کہ میں ڈھاکہ آ رہا ہوں، کبھی کہتے کہ میں نہیں آ رہا. اس وقت تک جب تک وہ آئیں گے ان کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آگ بھڑک کے PIA کے ایئرپورٹ تک پہنچ چکی ہے. مکتی بانی کے کارندے یہ منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ادھر جنرل راہیا انٹر ہوں گے اور ادھر ہم ان کو قتل کر دیں گے. وہ اس قدر طاقتور ہو چکے ہیں کہ ان کے آگے فوج اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہے. ہر بنگالی فوجی اس وقت بس پاکستانی فوجی کے لیے خطرہ ہے. کیپٹن فاروق ایک خفیہ پیغام لکھ کر ایک بنگالی فوجی کو پکڑاتے ہیں، لیکن فوراً ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. وہ اس کو واپس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری تو آج ان کے ساتھ میٹنگ ہے، میں خود ہی ان کو یہ پیغام دے دوں گا. ہم ان کے CO کا بھی حال دیکھتے ہیں. لگتا ہے کہ کیپٹن کبیر لاسٹ آفیسر تھے جن کو فل پروٹوکول کے ساتھ دفنایا گیا تھا. اس کے بعد کسی کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آئے گا. باقیوں کو پتہ نہیں کیسے قبر بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں، اور جانے کس اذیت ناک موت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیپٹن کبیر کو تو صرف ایک گولی لگی اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن باقیوں کے لیے شاید ایک اذیت ناک موت منتظر ہے یا پھر جیل. CO کیپٹن فاروق کو بتاتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی زندہ بچنے کے امکانات بہت ہی کم ہیں. پور فیکٹری میں جو کیپٹن صلاح الدین جا چکے ہیں ان سے بھی جب کیپٹن فاروق کی بات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، بس اب دن گن رہے ہیں، کسی بھی وقت ہم پر اٹیک ہو سکتا ہے. ہمارا کنسرن اپنی جانیں بچانا نہیں ہے بلکہ فیکٹری میں موجود فیملیز کی جانیں بچانا ہے. ہم سب شہادت کے لیے تیار ہیں، کسی بھی وقت شہادت کا جام نوش کر سکتے ہیں. یعنی کہ سب نے اپنے اپنے طور پر یہ مائنڈ بنا لیا ہے کہ ان کے مقدر میں شہادت ہی ہے. فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جو جوانوں اور آفیسرز کو اوتھ لیتے دکھایا تھا وہ سب اس میں پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. رومی کے گھر پر اٹیک کر کے جب کبیر اور اس کے کارندے سب کو قتل کر دیں گے، کیونکہ رومی مزاحمت کرے گا اور اس قتل کا وہ بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھائیں گے فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں. ابھی تک پاک فوج کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کو فائر کرنے کا حکم نہیں ہے. یعنی کہ جس لیول کی انٹینسٹی ہو چکی تھی ایسٹ پاکستان میں اس کا کسی نے ادراک بھی نہیں کیا تھا ویسٹ پاکستان میں. اگر آرمی آگے بڑھ کر لڑتی، مقابلہ کرتی، سیلف ڈیفنس میں نہ رہتی تو اتنی بڑی ہار ہمارا مقدر کبھی بھی نہ بنتی. رومی کی موت کو ایشو بنا کر اور آرمی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا اور بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جائے گا. آنے والی ایپیسوڈ میں پاک آرمی کے خلاف لوگوں کو اس قدر بھڑکایا جائے گا کہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے فوج کا قتل عام کرنے کے لیے. آنے والی ایپیسوڈز ہونے جا رہی ہیں اس سے زیادہ خونی. مل کر دیکھتے ہیں ان ایپیسوڈز کو. ڈونٹ مس آر ریویوز، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے، کیونکہ اب تو یہ ہمارا رائٹ ہے اور آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا.